نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء بین الاقوامی حالات و واقعات مسائل کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کا حل تجویز کرنے کے لیے جو ہے مختلف بین الاقوامی اصول و ضوابط جو ہے وہ تشکیل دیے جاتے ہیں، لیکن اب ان اصول و ضوابط کا اگر بحیثیت مجموعی طور پر جائزہ لینا چاہے تو کہا جا سکتا ہے کہ دو بنیادی اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. ون از کال دا آئیڈیلزم اور دوسرا جو ہے دیٹ از کال دا ریئلزم. تو آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے ہم جس معنی و مفہوم کو بین الاقوامی تعلقات کے تصور کے ساتھ یا ان کے حل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دیٹ از دا آئیڈیلزم. اگر ہم دیکھیں تو آئیڈیلزم ایز اے اپروچ جو ہے ٹورڈ دا انٹرنیشنل ریلیشن اور ٹورڈ دا انٹرنیشنل افیئر اینڈ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے، اس تصور کو دینے والوں میں سینٹ سائمن قابل ذکر ہے، رچرڈ کوبلن کا نام آتا ہے، پھر اسی طرح بارٹر اینڈ رسل جو ہے وہ اہمیت کا رکھتے ہیں. ووڈرو ولسن امریکن پریزیڈنٹ ہیں، امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روز والٹ جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں. تو کہتے ہیں دنیا کے اندر بہت سارے حکمرانوں نے اور بہت سے مصنفین اور مفکرین نے جو بین الاقوامی تعلقات کے جو تصور ہے اس کو وضاحت کرنے کے لیے اور بین الاقوامی حالات و واقعات کو تشکیل دینے کے لیے جو سوچ اور فکر جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی ہے وہ آئیڈیلزم کا تصور. اب آئیڈیلزم بنیادی طور پر اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ تصور ہے کیا، تو اس میں بنیادی سوچ اور فکر جو ہے وہ ایک انسان کی بنیاد پہ تشکیل دی جاتی ہے، اور انسان کی جو جبلتیں اور جو خصائل یا جو انسان کے جو تقاضے ہیں انسانیت کے طور پر اس سے متعلق جو آراء ہوتی ہے اسے بنیاد بنا کر جو ہے وہ بین الاقوامی حالات و واقعات کو جو ہے وہ سمجھنے کی یا اس کو متعلق جو ہے وہ ایک شعور پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ چونکہ ریاستیں انسانی ادارے ہیں اور ریاستوں کے باہمی تعلقات کو انسان تشکیل دیتے ہیں، اس طرح انسان کی جو سوچ اور فکر ہوتی ہے دیٹ بیکم دا الٹیمیٹ سورس ٹو ہیو دا نیچر آف دا انٹرنیشنل ریلیشن. تو کہتے ہیں یہاں پر آغاز وہ انسان سے کرتے ہیں، پھر اس کو مرتکز کرتے ہیں بین الاقوامی حالات و واقعات کے. اگر میں سب سے پہلے اگر آئیڈیلزم کی آپ سے سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو انسانوں سے متعلق ان کی پائی جاتی ہے، اگر ہم اس کو سمجھ دیں گے تو پھر بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے جو آئیڈیلزم اپروچ ہے وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. نمبر ون پہ سب سے پہلے جو ان کا تصور ہے کہ انسان جو ہے وہ باہمی تعلقات کا ایک ناگزیر پہلو رکھتا ہے، یعنی کہ انسان کا باہمی تعلقات کو نشوونما دیے بغیر جو ہے اس کے وجود کا قائم رہنا یا اس کے مفادات کا تحفظ ہونا یا اس کا نافذ کرنا مشکل ہی نہیں، ایک ناممکن. اور یہ ہم ایک بنیادی تصور جو ہے وہ اس کو اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ مین از اے سوشل اینیمل. تو اس آئیڈیلزم بنیاد جو ہے وہ انسانوں کی بنیادی فطرت کے اوپر رکھتے ہیں کہ جہاں پر کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے زندگی کے کسی مرحلے سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ یا تحفظ کا جو ہے وہ معنی و مفہوم نہیں دے سکتا. تو کہتے ہیں کہ ایک سوشل لائف از انڈسپینسیبل فار دا ہیومن بینگ. اس طرح جو ایک بین الاقوامی تعلقات ہے اس کی جو نوعیت ہے اس کے اندر ہمیں یہ انڈسپینسبلٹی آف دا ریلیشن شپ جو ہے وہ نظر آتی ہے، کیونکہ انسان اس کو تشکیل دینے والا ہے. پھر جا کر وہ دوسرا جو تصور یہاں پر دیتا ہے کہ بنیادی طور پر انسان جو سرگرمیاں اختیار کرتا ہے اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے، اس کا بنیادی پرپز جو ہے وہ ٹو انشور دا ویلفیئر، ناٹ اونلی دا سیلف ویلفیئر بٹ دا ویلفیئر فار ادر ایز ویل. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر انسان جو ہے وہ کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے اسے جو ہے وہ اپنے ترقی خوشحالی کے لحاظ سے ایک منفی جو ہے وہ حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے یا دوسروں کو جو ہے اس کے لیے تکلیف کا سبب بنے. کیونکہ جب دوسروں کے لیے کوئی حالات و واقعات ایک تکلیف دہ پہلو پیدا کرتے ہیں تو اس سے اس کا جو ہے متاثر ہونا ناگزیر ہے، کیونکہ انسان دوسرے انسانوں کے باہمی رویوں کے نتیجے کے اندر اگر جو ہے وہ نتائج جو حاصل کرتا ہے وہ اس کی اپنی مفادات کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ منفی نتائج جو ہے وہ سبب بنتا ہے. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور انسانی جبلت کا جو ایک اہم اصول جو آئیڈیلزم ہمیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ انسانوں کے اندر اگر ہم کوئی منفی رجحان دیکھتے ہیں یا انسان کے کسی طرز فکر و عمل کے اندر کوئی خامی یا کوتاہی یا کوئی ان سوشل ایٹیچیوڈ یا دیکھتے ہیں
کہ جس سے اس کی سرگرمیوں سے دوسروں کے لیے کوئی نتائج خطرناک پیدا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ وہ جبلت کی خامی نہیں ہے، انسان کی فطرت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ دراصل وہ انسانی اداروں نے جس طرح انسانوں کو تربیت دینا ہوتی تھی، وہ انسانی ادارے جو ہے تربیت گاہ کے طور پر جو ہے وہ ناکام تھے، وہ انسانوں کے کسی بھی عمل کو جو ہے وہ اس کا ذاتی عمل قرار نہیں دیتے بلکہ ناکامی قرار دیتے ہیں آئیڈیلزم کے اپروچ کے مطابق اداروں کے۔ اس طرح ان کے نزدیک جو ریاست ہوتی ہے یا بین الاقوامی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں یا بین الاقوامی جو ادارے ہوتے ہیں، ان کا بنیادی محرک اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو ہے مثبت زاویہ جو ہے وہ پیدا کرے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر ایک انسان جب سوشل اینیمل ہے، پھر وہ ایک ویلفیئر کا کانسیپٹ رکھتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا بلکہ اداروں کے کردار جو ہے ان سے غلطیاں کا۔ پھر یہاں پر کہا جاتا ہے وہ جنگ جو ہے وہ ایک ناگزیر عمل نہیں ہے دنیا کے اندر مسائل کا حل کرنے کے لیے، یا دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جنگ و جدل جب بھی قائم ہو جاتی ہے، جس سطح پر بھی قائم کی جاتی ہے، جن تقاضوں کے تحت بھی کیوں نہ قائم ہو جائے، وہ ہمیشہ جو ہے منفی نتائج جو ہے وہ پیدا دیتے ہیں۔ تو جنگ وہ کبھی کہتے ہیں ناگزیر نہیں ہوتی، اور جنگ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو مقاصد کے حصول کے لحاظ سے مثبت پہلو نہیں رکھتی۔ پھر ایسا کہتے ہیں جہاں پر جو ایک اور اہم پہلو ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایک عالمی ایشو کو تصور کیا جانا، یا جنگ جو ہے وہ کسی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ جو ہے وہ ایک اپنے نتائج جو ہے وہ ایک ورلڈ امپیکٹ کے تحت رکھتے ہیں۔ ایسا جنگ اگر ایک عالمی مسئلہ ہے تو اس کی روک تھام کرنے کے لیے بھی جو وہ ایک عالمی سطح کے اوپر جو وہ کاوشیں کی جا سکتی ہے، اور جنگ و جدل کو ختم کیے بغیر جو ہے وہ کوئی بھی ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی طاقت کے معنی و مفہوم کے ساتھ جو ہے وہ کامیاب نہیں کر سکتی۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جا کر اگر ہم دیکھیں تو پھر اس سوچ اور فکر کو جو آئیڈیلزم کی جو اپروچ کے طور پر لیا جاتا ہے، یعنی کہ ریاست کے اندر جو انسانوں کے طرز فکر و عمل کو ایگزیکیوٹ کرنے کے ریاستوں کے درمیان باہمی تعلقات کی نوعیت کو جو ہے وہ آئیڈیلزم کے اصول کے اوپر تشکیل دینے کے لیے جن مفکرین نے مصنفین نے کردار ادا کیا ہے، ان میں ایبرٹ دی سینٹ ہے، پھر اس ایک رابرٹ پھر اس روسو کا نام آتا ہے، کانٹ کا نام نظر آتا ہے، گروشس کا نام نظر آتا ہے۔ اس میں بہت سارے مصنف مفکرین جو ہے وہ انسانوں کی اسی جبلت کے بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر جو ہے وہ تعلقات کی نشو و نما کو ناگزیر، جنگ و جدل کے خاتمے کو ناگزیر عمل، اور جنگ و جدل کو کبھی بھی کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے اختیار نہ کرنے کا جو تصور ہے وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم ان سوچ اور فکر کا دیکھیں آئیڈیلزم، ان کا بنیادی جو سوچ اور فکر کا تقاضا ہے، یا وہ جس آئیڈیلزم کے اصولوں کی جو عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان اصولوں کو نافذ کرنے کی جو ضرورت ہے اس کے لیے ایک ضابطوں کا تشکیل دینا ضروری ہے، اور پھر ان ضابطوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو وہ اداروں کا ہونا جو ہے وہ ناگزیر عمل ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم آئیڈیلزم کا ایک سوچ اور اپروچ کے طور پر بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو اگرچہ یہ انسانوں کی سوچ اور فکر کے جبلت کی عکاسی کرتی ہے، لیکن اگر ہم بین الاقوامی سطح پر ان کے اصول و ضوابط کا جائزہ رہے گا تو ریاستیں جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہیں، ریاستوں کے درمیان جو ہے وہ باہمی تعلقات جو ہے وہ فلاح عامہ کے تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ریاستوں کے درمیان باہمی تعلقات کے تحفظ کا جو ہے وہ ہر قوم کو اور تمام ریاستوں کو جو ہے اس کے نتائج کا جو ہے وہ احاطہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ جنگ و جدل ریاستوں کے درمیان کسی بھی نوعیت کسی بھی حائط سے قائم نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ و جدل جو ہے وہ کبھی بھی ریاستوں کے مسائل کا حل تصور نہیں کرنا چاہیے، اور دنیا کے اندر جو ایک سوچ اور فکر کے لحاظ سے جو آئیڈیلسٹک اپروچ ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اصول و ضوابط بنا کر جو اس کو نافذ کیا جائے اداروں کے ذریعے۔ تھینک یو ویری مچ۔